بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مبارک سے محراب و منبر، مبارک سے قرآن، مبارک سے تشریح قرآن، مبارک سے تنزیل قرآن، مبارک سے تعبیر قرآن، مبارک سے حقیقت القرآن، مبارک سے کعبہ، مبارک سے وجود کعبہ، مبارک سے علت کعبہ، مبارک سے زینت کعبہ، مبارک سے حقیقت الکعبہ. سبحان اللہ. مبارک سے منصب توحید، مبارک سے منصب رسالت، مبارک سے منصب امامت، مبارک سے منصب عصمت، مبارک سے زیر، مبارک سے پیش، مبارک سے زبر، مبارک سے یوم السبت، مبارک سے یوم الاحد، مبارک سے یوم التثنین، مبارک سے یوم التثنین، مبارک سے یوم الثلاثہ، مبارک سے یوم الاربعاء، مبارک سے یوم الخمیس، مبارک سے یوم الخمیس، مبارک سے یوم الجمعہ، مبارک سے وجود جمعہ، مبارک سے زینت جمعہ، مبارک سے حقیقت الجمعہ، مبارک سے صاحب الدعوت النبویہ، مبارک سے صالح الحیدریہ، مبارک سے عصمت الفاطمیہ، مبارک سے حلم الحسنیہ، مبارک سے شجاعت الحسینیہ، مبارک سے عبادت السجادیہ، مبارک سے محسن الباقریہ، مبارک سے اثار الجعفریہ، مبارک سے علوم القاسمیہ، مبارک سے حجج الرضویہ، مبارک سے جود التقویہ، مبارک سے نقاوت النقویہ، مبارک سے حیدت العسکریہ، العجل 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 یا مولا یا صاحب العصر والزمان. صلوات پھر سے درود بھیجیں محمد والے محمد. قصر سجاد امام بارگاہ میں آپ جیسے نفیس مومنین کی موجودگی میں صراط وراثت اور زیارت وارثہ کے موضوع پر آج ہماری تیسری نشست ہے. مولا حسین کی مجلس کے اپنے زاویے ہیں. مولا حسین کی مجلس کی اپنی ترکیب ہے. مولا حسین علیہ السلام کی
مجلس کی ایک اپنی حرارت ہے، الہامی حرارت. بولتے رہیں گے نا میرے ساتھ. اور حسین مولا کون ہیں؟ جو آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، انبیاء کی ذات کے بھی وارث ہیں، ان کے مناصب کے بھی وارث ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ لیکن آدم ہی کے وارث نہیں، اس کے منصب کے بھی وارث، اس کی باطنی صفات کے بھی وارث، اس کی ظاہری صفات کے بھی وارث. تو جو وارث ہے اس کی مجلس ہے نا، یہ اس کا ایک الگ قانون ہوگا، الگ ترکیب ہوگی، ایک الگ حرارت ہوگی. میں شکر گزار ہوں، آپ حوصلہ افزائی کرتے رہے، آپ کی خدمت زیادہ ہوتی رہے گی. الگ کیمسٹری کیوں ہے؟ فضائلیہ موڈ میں رہیے گا. الگ حرارت کیوں ہے؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے سوائے آل محمد کے، کوئی مولانا نہیں ہے سوائے آل محمد کے، کوئی آیت اللہ نہیں ہے سوائے آل محمد کے، کوئی حجت اللہ نہیں ہے سوائے آل محمد کے. پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ کیونکہ امام ششم سے پوچھا مولا حجت کسے کہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں شیعیت کے ساتھ سنجیدہ جڑے ہوئے لوگوں سے عاشور کی گفتگو ہے. مولا کہتے ہیں الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتی ہے جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے بعد بھی ہو، مخلوق کے ساتھ بھی ہو. پہنچ رہی ہے دوستو؟ تو اب حدیث کی الگ حرارت ہے. 4 آئمہ کا فرمان ہے. بسم اللہ. کون سا فرمان؟ فضائلیہ رخ میں رہیے گا. کون سا فرمان؟ سرکار فرماتے ہیں، مالک فرماتے ہیں کہ جس نے 40 آدمیوں کو رلا دیا اس پر جنت واجب ہے. سنا ہے؟ فضائلیہ آپ سنس میں رہیے گا. مولا کہتے ہیں جس نے 30 آدمیوں کو غم حسین میں رلا دیا اس پر جنت واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث ہے نا. ہمارے مولا کہتے ہیں جس نے 20 آدمیوں کو رلا دیا، 10 آدمیوں کو رلا دیا، 1 آدمی رو پڑا. آخر پہ مولا کہتے ہیں کوئی خود ہی پوری زندگی میں مچھر کے پر کے برابر بھی حسین کے غم میں آنسو آ جائے تو مولا کہتے ہیں اس پر جنت واجب ہے. اب یہاں تک فرمان تو سمجھ آ رہا ہے. آگے 8ویں امام فرماتی ہے جسے رونا نہ آ رہا ہو. نہیں، میں نے کہا فضائلیہ موڈ میں رہیے گا تاکہ مجلس کی عظمت سمجھ آئے. مولا جسے رونا نہ آ رہا ہو، مولا کہتے ہیں وہ رونے کی شکل بنا لے، رونے کی شکل بنا لے. رونا آ نہیں رہا تو مولا شکل کیوں بناؤ؟ بھائی لوگ دیکھیں ریاکاری کسے کہتے ہیں. میں نماز پڑھتا نہیں ہوں لیکن جب ڈاکٹر صاحب کی موجودگی ہوئی آپ سمجھ آئے سامنے آئے میں نے ریاکاری کی اللہ اکبر کہہ دیا، منہ پہ ماری جائے گی ایسی نمازیں. چھوڑ دے گا ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے، ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو، وہ میں کسی غیر اس کے نسبت دے کر کرنے پر تیار ہو جاؤں کسی اور کی خوشنودی کے لیے. اسے کہتے ہیں ریاکاری. مولا عاشور یہاں شراب وراثت اور زیارت وارثہ میں گفتگو کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے مجلس کی کیمسٹری بتانا چاہ رہا ہوں. یہ الگ حرارت ہے. مولا یہ دو ارشاد فرمائیں رونے کی شکل بنا لینا پھر بھی جنت واجب. کیوں؟ کہا یہی فرق ہے. اس کی بارگاہوں میں ریاکاری کرو تو جوتے پڑیں گے، حسین کی بارگاہ میں ریاکاری کرو گے بھی تو جنت ملے گی. یہ فرق ہے. سلامت رہو آپ. اس حرارت کو سمجھو، اس حرارت کو سمجھو جو بزرگوں عرف سادات کی وجہ سے آپ تک پہنچا ہے. نظریات کو روکو جو مجلس کو مجلس نہیں رہنے دے رہے. مجلس مجلس ہے. کہیں سنو لکھنؤ کی باتیں. یہ بزرگ ہمارے مولانا زندگی نے مجالس کیا تھی، یہ نعرہ حیدری کی گونج سے کیا ہوتا تھا، درود صلوات کے سمندر سے کیا ہوتا تھا. آج مجالس کی دقت ختم ہو گئی. موضوعات ہی سمجھ نہیں کیسے کیسے. کائنات کا کوئی موضوع نہیں ہے. موضوع وہ ہے جہاں آل محمد ہے. اگر آل محمد نہیں ایک بار کا کیوں بنائی قصر سجاد. اچھا میرا نام کیا؟ سبت حسن عاشور. حسن بھی اس گھرانے سے، عاشور بھی اس گھرانے سے، مارکا کی نسبت بھی اس گھرانے سے. آپ کے نام بھی یہی ہے. لنگر پک رہا ہے. ارے جس نسبت سے سب کچھ آئے
پہلے ممبر کی تشکیل سمجھو، لکڑی کا ممبر تھا، اور ظاہری طور پر اس ملاؤں کے پاس جو ممبر تھا وہاں پیسہ لگا تھا۔ مولا کا کیا خوبصورت جملہ ہے، مولا نے کہا اگر مجھے 2 منٹ دو تو میں اس لکڑی کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر کچھ کہوں؟ نہیں سمجھا ہی نہیں پایا۔ ارے ممبر ہے، ممبر مولا ممبر کیوں نہیں کہہ رہے؟ مولا کہتے ہیں ممبر سونے سے لکڑی سے نہیں بنتا، آل محمد کے ذکر سے بنتا ہے۔ یہ توحیدی باتیں ضروری ہیں آپ نوجوانوں کے لیے، سلامت رہیں، نہ بلیک میل ہو، آل محمد کو بھانی تنقید نہ کریں، ذکر میں آئیں۔ ذکر کی وجہ سے ممبر بن گیا، بے شک ذکر اسی ذکر کی وجہ سے ہے۔ ذکر آل محمد کا نام ممبر ہے، جہاں ذکر آل محمد نہیں وہ سونے کا بھی بنا ہے، وہ ڈھیر ہے، مولا کہتے ہیں وہ ڈھیر ہے، راکھ ہے۔ لیکن ہمارا ممبر چاہے پہاڑ پہ لوگ پہ کھڑے ہو جاؤ، لکڑی کا چھوٹا سا ٹوٹا سا کوئی تختہ رکھ لو، لیکن اگر وہاں کھڑے ہو کے تم نے درود پڑھ لیا تو وہ تختہ سفینہ نوح سے کم نہیں ہے۔ ارے میرے ساتھ بولو تو میں کو بات کروں۔ اچھا سفینہ نوح پہ بات آ گئی اور میں اپنے موضوع پہ خود بخود آ گیا۔ نوح کے بھی وارث مولا حسین، پہلے اس جملے میں کتنا لطف ہے، پہلے تو اس فکرے میں کتنا لطف ہے۔ میرے مولا حسین کس کس کے وارث ہیں؟ کس کس کے وارث ہیں؟ آدم کے وارث بھی ہیں، بات آگے بڑھائیں، آدم کے وارث ہیں، وارث ہیں کون؟ مولا حسین علیہ السلام، وارث ہیں مولا آدم کے۔ تھوڑا سا آگے بڑھو، چاند بنایا اللہ نے، خلق کیا، آسمان خلق کیا، پہلے خلق کیا پھر ذکر کیا، آسمان خلق کیا پھر ذکر کیا، بعد میں پانی پہلے خلق کیا پھر ذکر بعد میں کیا، آسمان پہلے خلق کیا ذکر بعد میں۔ کہیں ضرورت پڑی، کوئی کتاب آئی، کوئی نبی آیا، کوئی مخلوق بنی، پھر کہیں ذکر کر دیا میں نے آسمان کیسے خلق کیا۔ لیکن آدم وہ آئے جس کا ذکر پہلے کیا، خلق بعد میں کیا۔ میرے ساتھ بولو گے تو کہیں پہنچیں گے ہم۔ پہلے کہا میں بنانے والا ہوں، بنایا نہیں، ہر شے بنائی پہلے ذکر بعد میں، آدم کا ذکر پہلے تخلیق بعد میں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ یعنی آدم کی تخلیق الگ ہے، اعلان تخلیق الگ ہے۔ پہلے کہاں میں بنا رہا ہوں؟ 14,000 سال کا فرق ہے آدم کی تخلیق میں اور اعلان تخلیق میں، 14,000 سال کا سفر۔ میرے خاموش دوستو، میں تو تھکا ہوا ہوں لیکن آپ نے تھکاوٹ دور کرنی ہے۔ اللہ سے سوال تو کریں آپ، انشاءاللہ یہ کیا بات ہے؟ ہمارے جیسے بد دیانتوں کی محفل تو نہیں تھی جہاں آدم خلق ہو رہا تھا، ہم جیسے برے انسانوں کی وزن تو نہیں تھی، فرشتے تھے، تعظیم کرتے تھے، تجلیس اطاعت سے خلق ہوئے تھے، کوئی حسد نہیں تھا۔ تو اعلان کیا، بنایا کیوں نہیں ہے؟ بنایا کیوں؟ 14,000 سال کے بعد بنایا۔ کہا سنت بنا رہا ہوں قرآن میں تاکہ مخلوق میرا انداز سمجھ لے، پہلے انتظار کرواتا ہوں پھر ہاتھی بیچتا ہوں۔ پہلے انتظار کرواؤں گا میں پھر ہاتھی بھیجوں گا تاکہ سنت بنتی رہے۔ نوجوانوں آپ میرے ساتھ ہیں، بزرگوں کی تجارت ہو رہی ہے، اس آدم کے بھی وارث ہیں، پھر نوح کے وارث۔ ایک بات رہ گئی، نوح کے وارث، نوح کی، آدم کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی عصمت قائم بالغیر ہے، قائم بالغیر۔ قائم بالغیر میں نے کیا کہا؟ مثال دوں آپ کو، آل محمد کی قائم بالغیر نہیں ہے عصمت۔ اور باز آئی آگ، آگ دیکھی کبھی جو روز دیکھتے ہیں، کیا کروں بہکنا پڑتا ہے، آگ آگ آگ۔ ایک بات کر دوں، معاف کر دیجیے گا، عالمانہ انداز سے نہ سنیے گا، رنتامہ مزاج سے سنیے گا، عرفانیاتی طور پر آگ، یہ آگ بڑی عجیب ہے۔ میں رک گیا، کیا کروں؟
बुखारी साहब की आग बड़ी अजीब है। आप यूनानी स्टेज जो फोक उनका लिटरेचर है वो पढ़े। बोल तो नहीं करूंगा आपको मैं, वहां पढ़ोगे ज्यूस खालिक है आग का, पढ़ोगे ज्यूस पे चंद छिटकते हुए लोग देखे, जो यूनानी देवताओं की कहानियां हैं। पढ़ोगे ज्यूस रहम दिल है, वो मखलूक को आग देता है। आग मेरी बात को ज्यादा लोग सुनेंगे जो फकीर मुर्शिद के किसी मच की आग को देख चुके हैं, वरना सरों से गुजर जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी आग क्या है? आग ये रिच है, ये रिचसिया है, जिंदगी है ये। लेकिन अच्छा आग की फितरत क्या है मुझे बताएं। गलत माफ कीजिएगा, 1000 बार माफ कीजिएगा, 1000 बार माफ कीजिएगा। जलाना नहीं, गायब रहना। आग की फितरत जलाना नहीं है, जलाना उसकी तबीयत है। अरे फितरत वो होती है जब फितरत का ज़हूर हो तो खारिज की मदद ना लो। अगर उसकी फितरत जलाना है, खुद जले। पहले अमल करते हो, केमिस्ट्री बनती है, फिर उस मरहले से गुजरते हो, फिर एक शाय आती है जिसे आग कहते हैं। कुरान की तरफ चलो, देखें मूसा ने कहा सर्दी बहुत है, नहीं यहाँ रुक क्यों गया, चले मैं आगे बढ़ूं। मूसा ने कहा सर्दी है मैं आग ले आऊं, कोई दूर पे आग लेने गए थे, वापिस जब आए कुरान पढ़िएगा, आग नहीं लेके आए। कहते हैं अपनी बीवी को मैं आग लेने गया था लेकिन खबर लेके आया हूं। यानी आग हरारत नहीं देती, खबर देती है, इतला देती है। ये पता नहीं किन के लिए गुफ्तगू थी, मैंने कर दी, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। नूह के भी वारिस, आदम के भी वारिस। ऐसी बातें कभी कभी हो रही कि घरों में सोचिएगा मैंने क्या कहा है। अहमद अदीब कासमी का एक शेर सुनाऊं आपको। हमसे हमारा मयारे मोहब्बत तो पूछिए, हमसे हमारा मयारे मोहब्बत तो पूछिए, सरकार तुमको भी मोहब्बत से कम देखते हैं। नहीं समझ आई आपको, जैसे आग की समझ नहीं आई। देखिए दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं। महबूब से मोहब्बत करना और है, मोहब्बत से मोहब्बत करना और है। तमाम अंबिया कायनात के बाद आए भाई, उन्होंने अल्लाह से यानी महबूब से मोहब्बत की है। आले मोहम्मद ने महबूब से नहीं मोहब्बत से मोहब्बत की है। ये पता नहीं अब कसरे सजाद का मौजूद है या किसका मौजूद है, लेकिन छोड़ दिया ये मिंबर पे मजालिस में ये गुफ्तगू शायद नहीं है, ये तन्हाई की बातें हैं। खैर मैं आगे बढ़ूं। उनका भी वारिस मौला हुसैन, आदम के भी वारिस मौला हुसैन। नूह ने जब कश्ती बनाई, आखिरी मेरे साथ या नहीं है, आदम नूह ने कश्ती बनाई। तजनीसे तखातो की एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे वालिद करामी कभी कभी बच्चों को कहते हैं वो गधे, ये तजनीसे तखातो है, गधा वो नहीं है। गधे की सिफत थोड़ी सी बेवकूफी है, बच्चे ने बेवकूफी की कहा गधे। पहुंच रही है दोस्तों। अब देखिए, आप समझते जाए, जिसका हुसैन वारिस है वहां करके उड़ा भी हो रहा है, कोई अखराज का निकास का नुक्ता जरूर मिल रहा है। वहां आदम के पास सांप पहुंच गया, जहां नूह के पास कश्ती में गधा पहुंच गया। नहीं पहुंच रही, हर चीज थी ना कश्ती में। जब गधा चलने लगा, गधा है, वो जिस दौर में भी हो, कहाँ कहना मानता है गधा जो हुआ। बोलो ना मजलिस का हुनर भूल गए आप लोग। गधे बड़े बड़े माशाअल्लाह, गधा और गधे भी होते हैं। गधों तो बड़े बड़े कद होते हैं, गधे थोड़ा सा बेवकूफ होता है, समझ नहीं आता। नूह ने कहा और गधे तुम तो चढ़ो। अब गधा फिर भी नहीं चढ़ा। अब याद रखिए, हमारे नजदीक बच्चे को गधा कहना मुश्किल है। अब नूह की गधे को क्या कहे? अब गधे से बुरा वो कह रहा पुलिस है। अब तजनीस से तखातुबी का फायदा लिया पुलिस ने, यानी गधा नहीं चढ़ रहा। आदम कहते हो पुलिस तू तो चढ़। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? अब पुलिस ने छलांग मारी। अब पुलिस से सवाल तो करो, तूफान जितना मर्जी आए, तुझे तो मोहलत मिली हुई है। तुझे क्या शौक है कश्ती पे चढ़ने का? तुझे क्या शौक है बचने का?
تو افسران وراثت کی منتقلی یہ بھی جو پڑھ رہا ہے، یہ کشرے میں سب کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ منتقلی جو ہے یہ مقامی تجلی کی ہے، مقامی تخلی کی نہیں ہے. اب کیا کہہ دیا عاشور نے؟ منتقلی، کوئی بھی شاعر، ایک شاعر منتقل ہو، پیسہ بھی منتقل ہوتا ہے، وراثت بھی منتقل ہوتی ہے، روحانیت بھی منتقل ہوتی ہے، علم بھی منتقل ہوتا ہے. وراثت کی منتقلی یہ مقامی تخلی پر نہیں ہے، مقامی تجلی پر ہے. آسان کرو بات کو. میرے پاس 10 روپے میں نے جیب سے نکالے، وہ 10 روپے نکال کے میں نے اس بچے کو دے دیے. 10 روپے منتقل ہو گئے لیکن مقامی تخلی کے اعتبار سے، یعنی یہ جگہ خالی ہو گئی، وہ پر ہو گئی. کچھ پہنچ گئی ہے آپ تک بیٹھا پڑ رہا ہوں. پرندہ بیٹھا دیوار پر. پرندہ آپ نے پرندے کو پتھر مارا، وہ نیچے آ کے بیٹھ گیا. دیوار خالی ہو گئی مقام تخلی پر. کبوتر میں پرندے نے مقام کو منتقل کیا لیکن مقام تخلی کے اعتبار سے. مولا کہتے ہیں آل محمد کو اس طرح قیاس مت کیا کرو. ہماری ہر منتقلی چاہے علم کی ہو، وراثت کی ہو، گفتار کی ہو، لباس کی ہو، تولدات کی ہو، کربلا کی ہو، نجف کی ہو، مشہد کی ہو، مقام تخلی پر نہیں مقام تجلی پر ہوتی ہے. کیا پڑھ گیا ہوں میں نے، کیا کہہ رہا ہوں؟ تخلی کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ میری ہر میں نے 10 دی، اب یہ جگہ خالی. رسول نے علی کو علم دے دیا، کیا رسول کا مقام علم خالی؟ نہیں، وہاں مقام تخلی نہیں مقام تجلی ہے. پہنچ گئی ہے دوستو بات تک. ٹھیک ہے، مقام تخلی کے اعتبار سے حسین وارث نہیں ہے، مقام تجلی کے اعتبار سے تجلی ابھرے گی. جہاں حسین کا قدم آئے گا، جہاں حسین کی گفتگو ہوگی، جہاں حسین کا ذکر ہوگا، وہاں تجلیاں آئیں گی، وہاں نور آئے گا، وہاں علم آئے گا، وہاں شفا آئے گی. کیونکہ جہاں حسین آئے وہاں خیر ہے. اب خیر کی کتنی قسمیں ہیں یہ میں نہیں جانتا. آگے بڑھو. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. بات آگے بڑھے گی. اب ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تجھ پہ میرا سلام. سبحان اللہ. میں کیوں بات جاؤں والا حسین تو ابراہیم کا بھی وارث ہے. کیسے سلام پیش کرے اس مولا حسین کو. ابراہیم کے بھی وارث، آدم کے بھی وارث، نوح کے بھی وارث. اب ابراہیم کا کون وارث؟ مولا حسین. ابراہیم کون ہے؟ پہلا تعلق ہے بت شکن ہے، لیکن وارث بت شکن ہے، لیکن اس کی بت شکنی کا معیار بلند ہے. ابراہیم نے جو بت توڑے تھے وہ پتھر کے تھے، حسین نے جو بت توڑے ہیں وہ عقیدے کے تھے. میرے ساتھ بولو گے تو بات چلے گی آگے. ابراہیم کا وارث حسین ہے. ابراہیم نے پتھر کے بت توڑے ہیں. ارے پتھروں کے بت توڑنے آسان ہوتے ہیں، فکر کے بت توڑنے مشکل ہوتے ہیں. نہیں جملہ بڑا پر جملہ تھا. کیا کیا آپ نے؟ حسین نے پتھر کے بت نہیں توڑے، شیشے کے بت نہیں توڑے، فکروں کے بت توڑے، عقیدے کے، نظریات کے. اور یہ بھی غلط فہمی دور کرنے. کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کی بیعت حسین کیسے کرتے؟ کیونکہ یزید شرابی تھا. نہ ہوتا تو کر لیتے. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں ایک کلیہ دے رہا ہوں. یزید شرابی تھا جی، نہ ہوتا پھر کر لیتے مولا. اچھا نمازی نہیں تھا، تہجد گزار ہوتا، کر لیتے. نہیں، ارے وارث بیعت نہیں کرتا، اس کی بیعت کرتی ہے زمانہ. علی کے بارے میں رسول نے کیا کہا ہے؟ مرکز ہو تم، مرکز ہو تم، مرکز ہو تم. شاعری یا علی تیری مثال مخلوق سے ایسی ہے جیسے سورہ توحید کی مثال قرآن کی دوسری سورتوں سے. اب میں حیران پریشان ہوں، تشریح نہ کیجئے گا. قل هو اللہ احد کی مثال 113 سورتوں سے جس طرح ہے، اسی طرح علی کی مثال مخلوق سے ہے. گھروں میں پڑھیے گا، کائنات میں 113 سورتیں پڑھ لیں، اس میں خالق کا ذکر ہے، مخلوق کا بھی ہے.
آئی تیری مثال اس صورت جیسی ہے. وارث بیعت نہیں کرتے, ان کی بیعت کی جاتی ہے. حسین بیعت کرے, معصوم نبی بھی ہوتا تھا حسین بیعت کرے. آپ کی خیر ہوگا, آدم بھی ہوتے, نوح بھی ہوتے, حسین بیعت, وارث بیعت نہیں کرتے. حسین کا جملہ سنو دیکھ, تھکاوٹ اتر جائے گی. مولا حسین نے کربلا پہنچ کر بنی اسد کے ساتھ ایک گفتگو کیا ہے. اس گفتگو میں ایک فکرہ ہے. کیا فکرہ ہے؟ قربان جائیں, کبھی کبھی یاد آتا ہے تو لرز جاتا ہوں. کیا خوبصورت جملہ. مولا کہتے میں وہ حسین ہوں, توجہ, میں وہ حسین ہوں جنہوں نے, جس نے زمین پر قدم کم رکھا ہے, دوش پیغمبر پر زیادہ رکھا ہے. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ارے جس حسین کے پاؤں زمین سے واقف نہ ہو, مہر نبوت سے واقف ہو, اللہ جانے اس حسین کے ہاتھ کہاں ہوں گے, اس حسین کی بصیرت کہاں ہوگی. نہیں پہنچ رہی آپ تک بات, میرا ساتھ نہیں دے رہے. اب حسین وارث ہیں ابراہیم کے بھی, بچے کا رہے. وارث فکروں کے وہ توڑے گا, وہ پتھروں کے توڑے گا. یہ فرق ہے وارث میں. ایک اور صفت بھی ہے, بسم اللہ, ایک اور صفت بھی ہے. کون سی؟ کون سی؟ شرح ابراہیم میں نبوت سے ٹکرا جانا, بسم اللہ, اقتدار سے ٹکرا جانا, ابراہیم کی صفت ہے, وارث میں بھی ہونی چاہیے. پہنچ رہی ہے آپ تک. یعنی وقت کی عزیز سے ٹکرا جانا یہ صفت ابراہیم ہے. اب جو ابراہیم کا وارث ہوگا وہ بھی ٹکرائے گا ہر غلط بات سے, ہر گناہ سے, ہر یزید سے. بولو نا میرے ساتھ, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہی وارث ہے نا. اچھا آگ, 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 آگ میں تو بول رہا تھا, ابراہیم کو بھی تو آگ میں پھینکا. اچھا آگ کی 70 قسمیں ہیں, ابراہیم کو کون سی قسم پھینکا یہ موضوع ہی نہیں ہے. کبھی آگ پہ کوئی اشرار رکھو, آگ پہ پھر گفتگو کریں گے. ابراہیم کو چھری مار لگے, لکڑیاں لکڑیاں, اتنی آگ, پرندے جل گئے. اور فرماتے ہیں یہ آگ لکڑیوں کی نہیں تھی, یہ ابراہیم سے بغض کی تھی. ورنہ ایک آدمی کو جلانا ہے, کتنی لکڑیاں جلیں, لیکن وہ جانتے ہیں غصہ ہے کہ یہ صرف ابراہیم کہاں ہے, یہ تو سچ بھی ہے, یہ تو حق بھی ہے, یہ تو حجت بھی ہے, یہ 14 کا وارث بھی ہے. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اب ان کو بارے میں جو بھی بات پہ لکھا رہا ہوگا, ابراہیم کو پھینکو, ایسے پھینکو, بچے نہ. یہ پہنچ رہی ہے آپ تک دوستو یا نہیں بات؟ ابراہیم اور آگ میں کچھ فاصلہ رہ گیا. ابھی آگ کو مس نہیں ہوئے ابراہیم. آگ سے توجہ کیجئے گا, قدر کرو گے جملے کی. سورہ صافات میں ہے کہ ابراہیم میرے شیعوں میں سے ہے. کس کا شیعہ؟ علی کا شیعہ. آدم بھی علی کا شیعہ, نوح بھی علی کا شیعہ. اب جس کے وارث حسین ہیں, اس نبی کا مالک علی ہے. اب علی کا یہ شیعہ ہے ابراہیم. اب ہوگا کیا, نمرود کھڑکی سے دیکھ رہا ہے, علی کا شیعہ آگ کے پاس پہنچا. حدیث بھول گئے ہو, یا علی تیرے شیعوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. کچھ پہنچ رہی ہے آپ تک. اب علی کے شیعہ کو آگ, حدیث ہے نا, یا علی تیری محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ہاں یا نہیں حدیث دوستوں, اصل کو کمپلیمنٹڈ مت کرو, کمپلیکیٹڈ مت کرو, جو سچ ہے وہی کہو. کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے؟ آگ کا کیا واسطہ ہم سے, ہمیں کیا کہنا ہے آگ میں؟ ارے تھوڑے سے یقین کرو, علی کی محبت میں دیوانے بنو. جب دیوانے بنو گے پھر بھی ساختگی آئے گی, پھر کمپرومائز نہیں ہوگا. علی کی ولایت کے مقابل جو آئے دولت, پہنچ رہی ہے بات. تاج پامال کرو, تخت کو ٹھوکر مارو, معرفت ایسی عطا کرو مجھے مولا, زمانہ کہے یہ دیوانہ حیدر ہے, اسے پتھر مارو. میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن فریکوینسی سے نہیں مل رہی. فریکوینسی سمجھتے ہیں دار دفعہ آرٹ ہے نا, یہ بھی مقام پہ نہیں مل رہی. تھوڑا سا میرا ساتھ دے تاکہ مجلس کی وہ جو روحانی حرارت ہے وہ کم نہ ہو.
नमरूद ने यही तो कहा, इब्राहिम हैरान हो गया। जबरील आया, बिल्कुल बचा लो मुझे। कहा नहीं, वही बचाएगा जिसका शिया हूं। मजा मिलेगा मजलिस का। अच्छा, किसके शिया हो? कहा जिसके तुम शागिर्द हो। मजलिस और किसे कहते हैं? मैं क्या कर रहा हूं? इब्राहिम तुम किसके शिया हो? कहा जबरील जिसके तुम शागिर्द हो। अच्छा, कहाँ है वो? कहा मुझसे पहले वो तख्त पे बैठा है। नमरूद ने यही तो कहा था, ये मुझे बाद में बताना इब्राहिम कि तुम आग में क्यों नहीं गिरा। पहले बता तेरे साथ वो लड़का नौजवान कौन था? कहा वो लड़का नौजवान नहीं, मकामे फतह। तो मैं लिटिल रोड पर इस पर गुफ्तगू कर रहा हूं। चंद नौजवान असहाबे कहा बूढ़े थे, यो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उन्हें फतह तो कहा, हालांकि वो बूढ़े लोग थे। मौला बूढ़े लोगों को जवान क्यों कहा? कहा ईमान की वजह से, अमल की वजह से नहीं। ईमान की वजह से बूढ़े जवान हो जाते हैं। क्या बात है। और वलायत में अमीरुल मोमिनीन को छोड़ जाने की वजह से कई जवान माशाल्लाह बूढ़े हो जाते हैं। तो बूढ़ा होना जिस्म का नहीं है, रूह का होता है। गायरों के लोग बूढ़े होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं। वहां से कई बात करना, हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे मोहब्बत के नाते हाँ पता नहीं क्या क्या होते हैं माशाल्लाह। ये मेंबर जो आई है मुझे मैं मुकम्मल नहीं हो सकता, वरना कुछ भी नहीं होते हैं। छोड़े आए अपने मौजू पे, कुछ भी नहीं होते हो। तहारत में क्या फायदा निजासत का, जहालत का क्या काम है इनमें, कसाफत का क्या काम है लताफत में। हम अपना जिक्र करें अपने, हमारे मौजा के मौजूदात खत्म हो गए हैं। मौजा से निकला है, मौजा मजन, मौजा वहदत रोड, पुरानी रजिस्ट्री में लिखा होता है मौजा। मौजा ये मौजू से है, यानी मौजा क्यों कहते हैं? ये वो देहात है जहां सब कुछ मिल जाए, उसे मौजा कहते हैं। तो मौजू वो है जहां सब कुछ मिल जाए। अरे आले मोहम्मद के तो सिर्फ मौजू में सब कुछ है, अल्लाह जाने उनके इख्तियार में क्या कुछ होगा। पहुंच रही है बात, अब तक वक्त भी खत्म होता जा रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, कल इंशाल्लाह कोशिश करें पूरे 8:30 बजे पाक मौला के सदके में आप तशरीफ लाएं। कुछ ताखीर से लोग आ रहे हैं, फिर वो सवाब हासिल करेंगे, मौजू की चाशनी उन तक नहीं पहुंचेगी। मैं कुछ कहूँ, आगे कुछ कहूँ, 2-4 मिनट है मेरे पास फज़ाइल के। नूह के भी वारिस, आदम के भी वारिस। अच्छा, मकाम अबदियत बढ़ रही है, मकाम अबदियत बुलंद हो रही है। आदम से शुरू हुई थी, 9 दिन मेरा साथ देंगे ना, अबदियत बुलंद हो रही है, अब 19 सतह से बुलंद हो रही है। मैं क्या पढ़ूं, वक्त भी आगे जो रहा है। एक बात बताओ, इब्राहिम का वारिस है हुसैन। इब्राहिम कौन है? मजदूर है काबे का। नहीं समझ रहे, आसान सी बात करो। काबा बन गया है या अल्लाह, कहा पाक करो इसे, ऐसे बात करो, कहा दरूद पढ़ो। मेरी बात पहुंच रही है? मैंने कल कहा था हम पैदा हो जाए तो कमरे निजस हो जाते हैं, अली अल्लाह के घर में आ जाए तो काबा पाक हो जाता है। ये फर्क है, ये फर्क है कसाफत में और लताफत में। काबा 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 आखिरी जुमले में याद रखिएगा। अब जो बारिश होगा उसके चाहने वाले और जिसका वो बारिश है उसके चाहने वालों की मंज़रत में भी फर्क होगा। यदि इब्राहिम का चाहने वाला और कहाँ हुसैन का चाहने वाला, कहाँ अली का चाहने वाला। हाय तवज्जो में 2 जुमले कह सकूं, इब्राहिम काबा काबा काबा। अच्छा, मैं हज पे नहीं जा सका, दुआ करने में जाऊं, और करबला में हो गया हूँ, और काबे में हज में सिर्फ इस वजह से करना चाहता हूँ जोग्राफी मालूमात की वजह से, वरना मुझे काबा भी कहीं करबला में ही नजर आया है। कुछ पहुंच रही है, मैंने शिद्दत जोश से जुमला नहीं कहा, कहोगे तो मैं वजाहत करूंगा इसकी। माई वारिस वो होता है जो उससे बड़ा काम करे। काबा वो है जो इब्राहिम ने बनाया, करबला वो है जो वारिस ने सजाई। वारिस बुलंद होता है, वारिस का काम भी बुलंद होता है, उसका अजर भी बुलंद होता है। कोई हज के बारे में हदीस सुनाओ कि मकबूला नहीं, करबला के बारे में मैं सुनाता हूँ, जो करबला जाए मकबूला हज के बराबर है। करबला की तरफ मैंने अभी नहीं जाना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ मैं? वारिस बुलंद है। काबा काबा किसने बनाया? जो हज पे गए हैं, मेरी तस्दीक कीजिएगा, मैं शायद उस तरह सिमत की निशानदही ना कर सकूं क्योंकि मैं काबा नहीं देख सका। काबे में जब तवाफ होता है
بسم اللہ بسم اللہ. جو طواف کر چکے ہیں میں ان کی طرف دیکھنا زیادہ چاہوں گا. جب طواف ہوتا ہے ایک جگہ ہے مقام رکن یمانی کی طرف، یہ میں نہیں جانتا، یہ آپ مجھے بتائیں گے تصدیق کر، کیونکہ جغرافیے کی بات ہے، کتاب میں مشاہدے میں فرق ہوتا ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں طواف کے لیے آپ جس سمت سے گولائی سے چل رہے ہیں آپ کو گولائی توڑنی پڑتی ہے، بسم اللہ. اور 2-4 قدم تھوڑا سا ادھر ہو کے چلیں گے. حالانکہ ادھر چلے آپ کو طواف نہیں ہوتا، لیکن رش کی وجہ سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور 90% لوگوں کو خبر بھی نہیں کہ وہاں کیا ہے. کچھ پہنچ رہی ہے دوستوں یا نہیں؟ جب علماء سے پوچھا کہ وہاں کیا ہے، کہا وہاں ہاجرہ کی قبر ہے. اس ہاجرہ کی قبر کا طواف بھی مسلمان کرتا جاتا ہے. نہیں سمجھے سنت الہیہ کیا ہے؟ ارے جب کعبہ بنانے والوں کی قبروں کا طواف واجب ہے تو کعبہ بچانے والوں کی قبروں کا کتنا فرق ہونا چاہیے، کتنا فرق ہونا چاہیے. کتنا وارث بلند ہوگا، وارث بلند ہوگا. اور جب کعبہ بنا لیا ابراہیم کے وارث ہیں حسین. اچھا تو جادو میری نسل میں امامت رکھو، نہیں وہ ظالمین تک نہیں جائے گا. ظالم کیسے کہتے ہیں؟ جو چوری مانگے نہیں. ابن عباس نے آپ کی مولا علی سے پوچھا مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ مولا قربان جاؤں کاش آپ ان ایسی فرامین کا بھی لطف لیں. مولا نے کیا پوچھا؟ مولا ظلم کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں دستار کو پیروں پہ رکھ لو، جوتی کو سر پہ رکھ لو، یہ ظلم ہے. کچھ پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اجل تو ظالمین تک نہیں پہنچے، امام بھی بنا دیا تمہیں میں نے انسان. نبی تو ہو تم، اور اجل دو. آخری بات ہے فضائل کی، اور اجل دو. کیا اجل دو؟ اب ایک کمرہ بنائیں آپ اور اجل زیادہ مل جائے. تفسیر صافی 3 جلدیں چھپ چکی ہیں، جا کے دوسری جلد پڑھیے گا. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. کیا یہی اجلتے کعبہ ابراہیم اور تو کیا دوں؟ کعبہ ہی تو بنایا ہے انہوں نے. میں نے کہا آخری بات ہے تو کم از کم رضا میں تو مجھے کچھ کہیے گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ابراہیم کعبہ ہی تو بنا دیا اور اتنا کچھ دے دیا، کیا چاہتے ہو تم؟ اور تو کیا دوں؟ جواب یہی اللہ سے آیا. بار بار اجر مانگ رہے ہو، کعبہ ہی تو بنایا ہے. تم تو ایسی اجر مانگ رہا ہے جیسے تم نے علی کے شیعہ کو کھانا کھلا دیا ہو. پتہ نہیں کس نے سنا ہے، کس نے نہیں سنا. وارث کا مقام اور ہوتا ہے، مالک اور ہوتا ہے. دوستو مالک کو مالک رہنے دو. یہ جنت کے بھی مالک ہیں، نمازوں کے بھی مالک ہیں، قلموں کے بھی مالک ہیں، یہ رکعتوں کے بھی مالک ہیں. کچھ قضا ہو جائے تو ہو جائے، یاد رکھو تم سے محمد قضا نہ ہو، علی قضا نہ ہو، حسین قضا نہ ہو. اس کی قضا نہیں ہے. ہاں تم سے محمد علی حسین سیدہ جناب تم سے آئمہ قضا نہ ہو، تمہیں علی کی محبت قضا نہ ہو. پہنچ گئی ہے نا؟ در مرتضیٰ پہ رکھا جو سر تو آواز آئی ہو بے خبر، تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. مولا تمہیں وارث قرآن، وارث کعبہ اور وارث انبیاء کے صدقے میں مولا حسین کا غم اتنا نصیب فرمائے. سلامت رہے. آج 3 محرم گزرنی گئی، 4 کی شب لگ گئی. حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، پہنچ گئے نا مولا حسین کربلا. اور جن کے دلوں میں کربلا ہے وہ میری طرف دیکھیں گے 2 منٹ کے لیے، تاکہ آؤ مل کر جناب سیدہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میں ذمہ داری سے ایک روایت پڑھتا ہوں. مجھ سے پوچھو کہ جناب زینب جب تک کوفہ و شام میں رہی ہیں
سب سے زیادہ تعداد میں کون سا کام کرتی رہی ہے پاک بی بی؟ اس منبر کی قسم ہے جب ہاتھ میسر آیا پاک بی بی ایک ہی نام لکھتی تھی، حسین ہائے عباس، ہائے حسین ہائے عباس۔ اور جناب زینب اس بطول کی بیٹی تھی جو بیت الحزن کی ہم بننے کی وجہ بنی۔ کبھی غور نہیں کیا کیا جناب سیدہ اتنا اونچی ہوتی تھی کہ مدینے والے سن لیتے تھے؟ نہیں، یہ بات تہذیبی ہے۔ ایک جملہ سن لو، چونکہ اسمت بمنزلہ روح ہوتی ہے زمانے میں، جب روح کو تکلیف ہو تو پورے زمانے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بطول روتی تھی تو مدینے کی گلیاں بھی روتی تھی، مدینے کے ذرے بھی روتے تھے۔ اسی رونے کی وجہ سے تو لوگ کہتے تھے رسول کی بیٹی عزاداری کر رہی ہے۔ جناب سیدہ کی وارثہ ہے ثانیہ زہرا، وہ وارث ہیں۔ اور پاک بی بی کا ایک مہمان بھی تو ہے کربلا میں۔ میں کیا کروں مسائب وہی ہیں 1400 سال سے۔ ایک مہمان آئے نا پاک بی بی کا جسے گھوڑ کہتے ہیں، یہ ذمہ دار ہے نا ظاہری طور پر مولا کے قافلے کو روکنے کی، اور تہذیب آل محمد تو دیکھیں۔ مولا حسین کربلا کی تہذیب 8 دن کی ہے، 2 کو خیمے لگے 10 کو خیمے چل گئے، کروڑوں سال لگتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سیولائزیشن ہے، یہ تہذیب ہے، تہذیب باقل ہے۔ کائنات میں کبھی دیکھا آپ نے 8 دنوں کی کوئی تہذیب ہو جو صدیوں پر پھیل گئی ہو؟ ارے کربلا 8 دنوں کی تہذیب ہے، وہاں نہ سکول ہے، وہاں نہ کالج تھے، وہاں نہ باغ تھے، ایک ریگستان ہے۔ تو دیکھو حسین کی عظمت کو، اس کربلا میں حسین نے تہذیب کا بیج بویا۔ یہ تہذیب دیکھو آج زمانے تک پھیل گئی ہے، جہاں جاؤ حسین کا غم ہے، جہاں گلی میں محلے میں ملکوں میں جہاں جاؤ تمہیں حسین زندہ باد نظر آ رہا ہے۔ لیکن حسین کا ایک مہمان ہے کربلا میں، اس کو حور کہتے ہیں۔ حور میں جب روکا ہے حسین والا کو، اقتداء مولا حسین نے نماز پڑھی ہے۔ ارے حسین جو وارث انبیاء ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مذاق ہے؟ اتنا بڑا ہنر ہے۔ جب حسین کے آخری بیٹے کا مقتدی عیسیٰ ہونا چاہیے تو سوچو حسین کی اقتداء میں کیسے کیسے لوگ ہونے چاہیے جو عیسیٰ سے بڑھ کے ہو، جو نوح سے بڑھ کے ہو، جو انبیاء سے بڑھ کے ہو۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ ارے حسین ہی وارث انبیاء کہاں ہے؟ مجھے تو کربلا میں حسین کے انصار انبیاء سے بڑھ کے لگ رہے ہیں۔ مجھے تو کربلا میں وراثت انبیاء کی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ جناب حر علیہ السلام سے پہلے 2 محرم کو حسین مولا نے کہا، میرے محجد کا ایک قول ہے سن لو مسائب میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے مسائب آل محمد تلاوت قرآن کی طرح ہے۔ ہاں نہیں لطف لیا، مسائب آل محمد تلاوت قرآن کی طرح ہے۔ جس طرح سورہ الحمد 1400 سال سے پڑھ کے مسلمان بور نہیں ہو رہا، اسی لیے حسین کا غم کا معجزہ دیکھو۔ مسائب آل محمد تو وہی ہے، فضائل میں تو ہم کچھ نیا کر لیتے ہیں، لیکن یہ معجزہ ہے پاک بی بی کا۔ حسین مولا نے کہا حر تیری زبان میں لکنت ہے؟ کہا مولا کی پیاس کی وجہ سے۔ کہا ساقی کوثر کا بیٹا ہوں میں، میرے سامنے کو پیاسا رہ جائے، چاہے جگر کی پیاس ہے، چاہے علم کی پیاس ہے، چاہے شفا کی پیاس ہے، ہم پیاس بجھانے بھی تو کائنات میں آئے ہیں۔ حسین نے کہا عباس تو ساقی کوثر کا ذمہ دار بیٹا ہے، پانی تو پلاؤ۔ کہا مولا پانی آ رہا ہے۔ کہا اس کی سپاہیوں کو بھی پلاؤ، اس کی سپاہیوں کی زنا تب نہیں ہوگی۔ مولا حسین ہم تیرے عاشق بیٹھے ہیں، مولا حسین ہم تیرے دیوانے بیٹھے ہیں، مولا حسین ہم تیرے سوگوار بیٹھے ہیں۔ ایک سوال تو کریں آپ سے، کچھ پانی تو بچا لیتے، کہیں علی اصغر کے لیے مانگنا تو نہ پڑتا۔ مولا حسین نے سارا پانی دلا دیا۔ عزادارو حسین کا ایک مہمان کا یہ منظر ہے، ایک منظر ہے شب عاشور کا، حر بیٹھا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، بیٹا سامنے سے گزر گیا۔ کہا سلام کیوں نہیں کی مجھے؟ کہا مجھے سلام کرو جنہیں انبیاء سلام کرتے ہیں، ان کے بچوں کی آواز سے رہا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے پانی، کوئی کہہ رہا ہے چچا پانی، کوئی کہہ رہا ہے ارے رسول کے
بچے پیاسے بن رہے ہیں، تجھے خبر نہیں جنت کا وہ رستہ ہے جہاں حسین کا خیمہ ہے، تجھے خبر نہیں روشنی کا وہ رستہ ہے جہاں حسین کا خیمہ ہے۔ جناب حر نے کہا مجھے قائدی بنا کے لے کے چلو زہرا کے لال کے پاس۔ قائدی بن کے گئی نا دوستو، اب تہذیب آل محمد دیکھیں، بالا عباس نے تلوار نکالی ہے کہ یزیدی فوج کا سپاہی آ رہا ہے، ادھر علی اکبر نے تلوار نکالی ہے، لیکن جانتے ہیں مولا حسین نے جب حر کو کہا بھائی حر آ گئے ہو، بھائی حر آ گئے ہو، نہیں سمجھ رہے جو مجلس میں رونے آئے ہو، مجلس دیکھنے نہیں، مجلس میں رونے جو آئے ہیں، جناب حر کو مولا حسین نے کہا بھائی حر آ گئے ہو، آ گئے ہو۔ جب بھائی سنا، عباس نے تلوار نیام میں رکھی، کہا بھائی حر عباس کا سلام ہو، علی اکبر نے نیام میں رکھی، کہا چچا حر میرا سلام ہو، اور ایک خیمے سے بھی آواز آئی، اے میرے بھائی حر زینب کا سلام ہو، بطول کی بیٹی کا سلام ہو، لیکن اس وقت آئے سلام بطول کی بیٹی کا سلام قبول کریں، لیکن پاک بی بی نے بھی جملہ کہا ہے، کہا اس وقت آئے ہو جب زینب کے پاس پانی بھی نہیں ہے، دیکھو ہمارا اصغر بھی، دیکھو ہماری سکینہ بھی، ہمارے پاس پانی ہوتا میری خدمت کرتے۔ کہا پاک بی بی میرا جب یہی ہے، میری اولاد کو شہاد دیکھے تو سکینہ میں زمانہ کیسے بڑھی ہے، میرے بیٹے کو اس نے جہاد دے۔ خود کا بیٹا میدان میں پہنچا، خود کا بیٹا لڑتا رہا، جناب حر روایت کرتے ہیں، خود آقا دربندی میں جناب حر کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کا چہرہ دیکھ رہا تھا جب میرا بیٹا میدان میں گرا، ارے دیکھو مساوات حسین کیا ہے، تو میں باپ تھا جب میں نے دیکھا میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا ہے، میری خواہش تھی میں حسین مولا سے پہلے پہنچوں تاکہ میرے مولا زخمی حالت میں نہ آئے، لیکن میں حیران ہو گیا جب میں پہنچا، جناب حر کے بیٹے کا سر ہے، زہرا کے بیٹے کے زانوں پہ ہے، حسین اس کا خون صاف کر رہے ہیں۔ جناب حر نے کہا مولا مجھے لاش اٹھانے دے، کہا ہو جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، ارے روزے عاشور مولا علی اکبر کی لاش آپ نے کیسے اٹھائی ہے، ارے علی اکبر کی برچی کیسے نکالی ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں، ذرا 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 پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں، مرضی رب جلی ہوں، مرضی رب جلی ہوں، درد کا سلطان ہوں میں، ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں، ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں، ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں، مرضی رب جلی ہوں، مرضی رب جلی ہوں، درد کا سلطان ہوں میں، ذرا پہچان مجھ کو
بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں تو میرے بچپن کا وعدہ مانگا تھا تجھ کو خدا سے تیرا وعدہ کربلا میں لکھا ہے میری رضا سے تو بہتر میں ہے شامل تو بہتر میں ہے شامل اور تیری پہچان ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں جنگ اگر ہوتی گوارا بھیجتا پاس کو میں کچھ نہ رہتا کربلا میں ختم کرتا پیاس کو میں حق و باطل کی لڑائی حق و باطل کی لڑائی میں بھی ایک میدان ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں حسین ابن علی ہوں مالک خلد بری ہوں مٹھی دریا میرے فطرت پیاسا نہیں ہوں پر میرے سینے سے لگ جا پر میرے سینے سے لگ جا آج کا مہمان ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں سر میرا نیزے پہ ہوگا ساتھ میں چادر بھی ہوگی بالوں کا پردہ بنائے اور کی مادر بھی ہوگی مجھ پہ احسان زینب مجھ پہ احسان زینب دین پہ احسان ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں اور ذرا پہچان مجھ کو بولتا قرآن ہوں میں دیکھنا ہر میرے ہر جگہ